عبداللہ بن مبارک فرماندے میں حج کر گیا، بہت بڑے عالم دین عبداللہ بن مبارک محدث فقی عالم درویش فرماندے میں حج تے عرفات دے میدان بیٹھا سا تے میری آنکھ لگ گئی، تو میں نوری مخلوق نو آپس سے گفتگو کر دیا بیکھیا، ایک کہہ رہے ہیں کہ یار اس سال کتنے بندے حج کیتا ہے، انہیں کہا اتنے نہیں، دوجہ نے کیا انہیں چو قبول کی نیادہ ہویا ہے، انہیں کسی دا بھی نہیں، لیکن ایک بندہ حج کرن کوئی نہیں آیا، وہ دا نا علی ہے، دمشق دے رہن والا ہے، جتنیاں سینز ہے، وہ حج کرن کوئی نہیں آیا، وہ دی اللہ حج بھی قبول کیتی ہے، تو دے صدقے اللہ دوجہ نے بھی کر لئی ہے۔ آپ فرماندے میرے دل میں خیال آیا کہ یارو بندہ بیکھنا چاہیے، تو فرماندے میں حج مکمل کی تھی تو میں دمشق آ گیا، جیڑا کافلہ حجیاں دا پیوندہ ہو دے نال میں بھی آیا، تو میں پوچھا کہ کوئی انجنج علی نام دا بندہ ہے، بندے آنکھیں آجی ہے وہ جتنیاں سیندہ ہے فلانی، یہ کہتے ہو دا گھر ہے وہ گئے، انہوں نے صاحب زیادہ صاحب سے گھر جان تو انہوں نے پتہ لگ جاندہ بھئی بزرگ نے آگئے، اس چار پائی بچھائی آؤ جی بیٹھو بسم اللہ بابے ہو کمیں آئے ہو، فرمان لگے کہ یار تو کم کی کیتا ہے تیرے روڑے عرفات ہے اس نے کہا جی میں نے بھی سمجھ نہیں پیا ہوگی میں کیتا کی ہے میرے ہی تھے بھی روڑے انہوں نے کہا کہ میں اندر سرکار ہے میں ایک کم کیتا سی میری دل وچ بڑا چاہ سی کہ میں مدینہ شریف جاؤں مکے جاؤں لیکن میں پہنچ نہیں سکیا پیسے جوڑدا اس سال میرا ارادہ بن گیا کہ میں جانا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں دیکھیا کہ قافلہ تیار ہے تو میں بھی آکھا میرا نام ہی لکھو اس بلے پھر ابھی زمین جاندہ تو چکر کوئی میں بھی قافلہ نام لکھوایا جڑا شام تو جانا سی وہ دے وچ میں نام لکھوا کے آکے تیاری کرنے لگا تو میں دیکھیا ایک چرائے وچ مردہ جانور پہ ہے ایک عورت وہ دنالو گوشت کٹ رہی ہے میں روک گیا کہ عورت گوشت کیوں کٹ رہی ہے یہ حرام ہے میں وکھن لگ پیا عورت نے گوشت کٹ کے برتن میں رکھیا تھے لے کے چل پی میں بھی پیچھے چل عورت ایک گلی داخل ہوئی ہو جدو اندر گئی تو میں دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا بی بی یہ مردار گوشت گھر کیوں لے آندا جی انہوں نے کہا بھائی ساڑھے گھر وچ 3 دن دا فاقہ ہے ایسی ان مر جاواں گے اگر نہ کھاتا میری یتیم 3 بچیاں نے تو میرے کو کھان نو چیز کوئی نہیں سی تو میں تاں مردار دا گوشت لے آندا ہے وہ کہندے میں انہوں نے کہا بی بی رک نہیں طرح میں گھر گیا تو جیڑا سامان اکٹھا کیتا سی نا آج واسطے میں لیا کہ وہ نل چلے لو بھئیہ تسی لے لو تو میرے آستے دعا کرے جی اللہ میری حج قبول کرے میں نے اللہ بولا لے فرمادر میں وہ دے چلیتا تھے میں جی گھر آ گیا لیکن جدو قافلہ روانہ ہویا تو میرے دل وچ بھی تڑپ ضرور آئی کہ میرے ربا میں اتنے سالہ میں پیسے جمع کیتے سن لیکن تیرے گھر حاضری نہیں ہو سکی تیری مخلوق بھوکھی آئی میں آج تے جا نہیں سکیا عزیزان من فرمانے نے قافلہ جا رہے آئے ویک کے فرمانے ارے حاجیو تمہیں حرم جا رہے ہو میرا بھی نبی سے سلام کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے پیام فرماندن جی میں یاد وچ تڑپدا تریا لیکن کل قافلہ آیا ہے حاجیاں دا تے میں ملن گیا انہوں نے جڑے میرے دوست گئے سن وہ جاندیاں میں ملے نے تو انہوں نے کہا یار تو چنگا بندہ ہے تو ہوتے سن حاج تو بعد جدو نکلن لگے ہیں کعبے چو طواف ادا کر کے تو آ جوڑا سن پڑھایا تھیڑا تو مڑ کدے غائب ہو گئے میں انہوں نے کہا میں تے بھائی وہ دے گئے ہی نہیں انہوں نے کہا گل کرنے والی کوئی میں کلا کوئی سارے حاجی گواہ نے تو ہوتے ساڑھے نال ساری حج کیتی تو ساری آج ساڑھے نال کیتی یہ ساڑھے نال ٹردا پھردیاں فلانی جگہ دے رہے فلانی جگہ دے آ تھیڑا ویکھ تے تیرا نام نہیں لکھیا
وہ اتنے نام ہی لکھا. میں کہ بھائی اپنا سامان لے گھر جا, تو چنگا سان وقت پایا. وہ آندا جی میں چوڑا لے کے گھر آیا تو اس چوڑے دے اتنے میرا نام لکھا. جدو میں کھولیا تو او دے وچ اُنے ہی پیسے پے سن جتنے میں انہاں غریباں دی مدد کیتی ہے. آپ فرماندے نے اگلی گل تینوں میں سنانا وا. اللہ نے تیری صورت ایک فرشتہ پیدا فرمایا جڑا ہر سال حج کریا کرے گا, جدا ثواب تینوں ملیا کرے گا. بھائی صاحب بابے فرماندے نے کرو مہربانی تو میلے زمین پر خدا مہربان ہوگا. عرش بری پر خدا مہربان ہوگا. عرش رب دی مخلوق نال پیار کرو اللہ راضی ہو جاتا ہے. رب راضی کرنا کیڑا اوکھا, اللہ دی مخلوق نال محبت کریا کرو, محبت بنڈیا کرو, محبت کریا کرو. ہر بندے نا زہراں والی ہٹی پائی. اج کل دے ہر بندے زہر والی دکان پائی. اب بھائی مٹھائی والی دکان پائے, مٹھائی والی دکان پائے, تیرے کول میٹھے سودے ہونے چاہیے نے, ایک کوڑے سودے چھڑ دے بیچنے. پیار کی گل کریا کرو, محبت کی گل کریا کرو.